دوستو السلام علیکم۔ آئیے آج صحیح یعنی کریکٹ رویے پہ بات کرتے ہیں، یعنی کریکٹ ایٹیچیوڈ یا کریکٹ وے آف بیہیونگ۔ دوستو، جب کوئی شخص جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو ہم صبر سے کام لیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا درد اس کے مزاج اور رد عمل پر اثر ڈالتا ہے، یعنی اس کے بیہیویئر کے اوپر اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ جب ایک انسان کو فزیکل پین ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو مزاج ہے، جو اس کا جسے ہم موڈ کہتے ہیں، وہ بدل جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اریٹیٹڈ محسوس کرتا ہے، یعنی اس کا جو ریئیکشن ہوگا لوگوں سے انٹریکشن کے اندر وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ دوستو، اسی طرح جب کوئی شخص تنقید کرتا ہے یعنی کرٹیسائز کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے یعنی ریڈیکیول کرتا ہے، یا دوسروں پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے یعنی ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اکثر اس کی جو انر سیلف ہے، جسے ہم سول کہتے ہیں، جسے ہم نفس کہتے ہیں، یہ اس کی بیماری کی علامات ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ سول، وہ نفس تکلیف میں ہے، انسیکیورٹی میں ہے، یعنی عدم تحفظ، یا ایگوئسٹک ہے، یعنی اس کو انا کا مسئلہ ہے، یا خوف ہے، یعنی فیئر ہے۔ دوستو، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہمارا رویہ ہے وہ ہماری اندرونی کیفیت کا نتیجہ ہے، یعنی ہماری سول، ہماری نفس کی ہیلتھ کی ریفلیکشن ہے۔ اب جب ہم اس حقیقت کو جان لیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ دوستو، تو ہمارا پھر جو رد عمل ہے وہ غصے کی بجائے سمجھداری والا ہو جائے گا، یعنی جس طرح ہم بیمار شخص کے کھانسنے پر ناراض نہیں ہوتے، اسی طرح ہم دوسروں کے منفی رویے کو بھی، یعنی نیگیٹو رویے کو بھی پرسنلی اس سے ہرٹ نہیں ہوں گے، یعنی ہمیں اس کو ذاتی طور پر اس کو دل پہ نہیں لینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ان کا جو نفس ہے، ان کی جو سول ہے، وہ اس کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے، سزا کی نہیں۔ تو دوستو دیکھیے، اس بات کو سمجھنے سے ہمارا ٹوٹل زاویہ نگاہ ہی بدل گیا، یعنی ہمارا اینگل آف لوکنگ ایٹ تھنگس وہ بالکل بدل گیا۔ اور اس چینج آف اینگل، یعنی اس زاویہ کا بدلنا، اس سے کیا ہوگا؟ اس میں ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، ہم دوسروں کے لیے ہمدردانہ رویہ پیدا کر لیں گے، اور یہ جو ہمدردی ہے یہ ہمیں بھی سکون دے گی اور ان کو بھی سکون دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دلی سکون بھی حاصل کریں گے، کیونکہ ہم ہر چیز کو سمجھ چکے ہیں۔ تو دوستو، میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سک یا بیمار سول ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ دوستو، اس کا علاج خدا ہے۔ اور وہ کیسے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن، یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ شفا ہے، رحمت بھی ہے اور شفا بھی۔ دوستو، یہ شفا کیسے ہے؟ یہ شفا ایسی ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، جس کے لیے آبویسلی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور جب کوشش کریں گے اور جڑ جائیں گے تو پھر اللہ کا کلام ہمیں میڈیکیشن دے گا، یعنی یہ ہمارے لیے دوائی بن جائے گا، میڈیسن بن جائے گا۔
تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہمیں اس جگہ پہ لے جائے گا جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے، یعنی اللہ کے بندے بن کے اس کے آگے سبمٹ کرنا ہے۔ تو دوستو، اس ساری بات سے یہ پتہ چلا کہ ایک شخص کی جو سب سے بڑی جو اس کی تمنا ہونی چاہیے، ڈیزائر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، کیونکہ ہمارا جو سیلف ہے، ٹرو سیلف، ہماری سول، ہمارا نفس، جو کہ حقیقت میں ہم وہی ہیں، اس کو جب تک کہ خدا نہیں ملے گا، اس سے کنیکٹ نہیں ہوگا، وہ بے چین ہی رہے گا۔ یعنی اس نفس کو، اس سول کو اللہ سے کنیکٹ ہونا اتنا ضروری ہے جتنا ہماری باڈی کے لیے سانس لینا ضروری۔ اگر ہم سانس نہ لیں تو ہمارا جسم سروائیو نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہماری سول ہے، جو ہمارا نفس ہے، جو اندر انویزیبل ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے گاڑی کو چلانے والا، یعنی ہمارا جو کیریئر ہے باڈی، اس کو چلانے والا، اس کو کانسٹنٹ انرجی، کانسٹنٹ فوڈ چاہیے۔ کہاں سے؟ تھرو دیٹ کنیکشن ود اللہ، اللہ سے کنیکشن کے ذریعے سے۔ جس طرح ہم آکسیجن لیتے ہیں باڈی کے لیے، اس طرح اس کی آکسیجن خدا ہے۔ تو دوستو، خدا کو ڈھونڈنا یہ آپشن کا معاملہ نہیں، یہ ہماری الٹیمیٹ موسٹ امپورٹنٹ نیڈ ہے۔ تو چلیں اس پہ مل کے کوشش کرتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔